بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. معزز مکرم حاضرین، ایک بار بابا ذکر درود پاک پیش کر لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى وسلم عدد ما في علم الله الصلاة الدائمة بدوام الله. درس قرآن آج کی محفل سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 2 پہلی آیت اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اور یہ یا ایھا الذین آمنوا نیا جملہ نہیں ہے، اس طرح کی کئی آیتیں قرآن پاک میں آئی ہیں اور ان آیات میں رب کائنات کوئی نہ کوئی حکم دیتا ہے. یہاں ارشاد ہوا اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان. کون سا حکم ہے؟ حکم بتا رہے ہیں کسی کام کے نہ کرنے کا. کون سا کام ہے جس کو نہیں کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ فرمایا یا لا تکونوا، مت ہو جاؤ کالذین، ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ، ان کے جیسے نہ بنو، ان کے جیسے مت ہو. کن کے جیسے؟ الذین آذوا موسیٰ، جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی تھی. جن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی تھی ان جیسے تم نہ بنو. فبرأہ اللہ، اور اللہ تعالی بری ہے اس بات سے مما قالوا، جو کچھ کے وہ لوگ کہہ رہے تھے. وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور وہ تو اللہ کے نزدیک وجیہ ہیں، مقبول ہے سب. یہ جو پہلی آیت ہے اس میں کچھ باتیں واضح ہوئی ہیں اور کچھ باتوں کو سمجھنے کے لیے اس کو کھولنا ضروری ہے، جن کی تفصیل احادیث میں ہم کو ملتی ہے. در حقیقت اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ حکم دیا ہے کہ جیسے موسیٰ کے امتیوں نے موسیٰ کو تکلیف دی تھی ویسے تم میرے حبیب کو تکلیف نہ دو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کوئی دے سکتا ہے؟ کسی میں جرأت ہو سکتی ہے؟ تو دیکھیے کیا تکلیف پہنچی سرکار کو کہ یہ آیت نازل ہے، اس کی ایک تفصیل. پھر حضرت موسیٰ کو کیسے تکلیف دی گئی تھی اس کی ایک تفصیل.
اختصار کے ساتھ اگر سنوں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں بھی ستائے گئے. کافر لوگ حضور کو پیغام حق سنانے سے رکاوٹ ڈالتے تھے. اب یہاں جو تھے وہ تو پکے مسلمان تھے، ان سے تو کوئی حضور کو تکلیف نہیں پہنچتی تھی. لیکن مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو لوگ حاضر ہوتے ان میں پکے مسلمان صحابہ بھی تھے، لیکن یہودی بھی تھے، اور ان دونوں کے بیچ میں کچھ ایسے لوگ تھے جو بظاہر اپنے آپ کو مومن بتاتے تھے لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں تھے، کافر بھی نہیں تھے، مشرک بھی نہیں تھے، مومن بھی نہیں تھے. پھر کیا تھے؟ وہ تھے منافق. منافق تھے، وہ اپنے آپ کو مسلمان جیسا بتاتے تھے لیکن اندرونی طور پر وہ ایمان والے نہیں تھے. اور ایسے منافقین کا ذکر قرآن مجید کی اور آیات میں ہوا ہے. سورہ بقرہ میں ہوا ہے اور سورہ نساء میں ہوا ہے، اور سورہ منافقون نام کی پورا ایک مکمل سورہ ہے اس کے بارے میں. اس کی تفصیل بھی کبھی عرض کریں گے، لیکن یہ عرض کر دوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کچھ لوگوں میں آئے ہوئے مال کو تقسیم کیا. جب تقسیم فرمایا تب کسی نے معاذ اللہ حضور کی تقسیم پر اعتراض کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کی پہنچی، کوئی بندہ کہہ رہا ہے کافر نہیں ہے، مشرک نہیں ہے، نام مسلمان جیسا ہے، منافق ہے. تو حضور تک جب یہ بات پہنچی کہ عدل انصاف صحیح طور پر نہیں ہوا، تقسیم نہیں ہوئی، جسٹس نہیں ہوا، تو حضور ناراض ہوئے اور ارشاد فرمانے لگے کیا میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ میں تو اللہ کا نبی ہوں، مجھ سے بڑھ کر کون انصاف کرے گا؟ حضور کو بہت ناگوار ہے. اور بھی باتیں ایسی ہیں جن میں حضور کو تکلیف پہنچانے کی بات حدیث میں آئی ہے. جیسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو برا بھلا کہنا، یہ بھی حضور کو تکلیف پہنچانا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے جو لوگوں کو رحمت پہنچتی ہے، اس رحمت کو کچھ اور نام دینا مغرب. اب رشتہ داروں کو نقصان تکلیف پہنچانا، رشتہ داروں کے ذریعے تکلیف پہنچانے کا ایک مرحلہ موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض نادان لوگ معاذ اللہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ماجدین کے بارے میں بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہیں، حضور کے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں. اور جس سعودی عرب میں لوگ جاتے آتے رہتے ہیں، وہاں کے لوگوں کا معاذ اللہ یہ خیال ہے استغفر اللہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدین محترمہ حضرت بی بی عامرہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے والد گرامی حضرت عبداللہ، یہ دونوں بھی معاذ اللہ آپ کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان والے نہیں تھے. حالانکہ ایسا حدیث نہیں ہے، بلکہ ایمان کی تفصیلات آپ کے علماء نے لکھی ہیں، اور ایسا کرنا حضور کو تکلیف پہنچانا ہے. حضور کی والدین کے بارے میں، حضور کے چچاؤں کے بارے میں، جن کے بارے میں کل بلایا ہے، سرکار کے ایک چاچا کا کل ذکر آیا ہے جو ابو لہب کا چاچا، لیکن جنہوں نے سرکار کے ساتھ اس نے سلوک کیا ان لوگوں کے بارے میں ایسا سوچنا بہت ضروری ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ سنتا آگے بڑھنے سے پہلے. یہی حضرت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ
چاچا جس کے بارے میں باقاعدہ قرآن میں سورہ نازل ہوا ہے کہ وہ آگ میں ہو، لیکن اس شخص کی بیٹی جب مسلمان ہو گئی تو کچھ لوگوں نے حضور کی اس چچازاد بہن بیٹی تانا مارنا شروع کیا اور کہا کہ تم لوگ، ارے تم وہ ہو جس کے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی، تم اس آگ والے، تم اس دوزخ والے کی بیٹی ہو۔ وہ آدمی تو جو بھی تھا لیکن اس سے جو اولاد ہوئی، اس اولاد میں وہ بچی کا کیا قصور ہے؟ بچی تو مسلمان ہے، تو مسلمان ہو جانے کے بعد اس طرح تکلیف دینا حضور کو بہت برا لگا، اور حضور نے خود پر اشارہ فرمایا لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، میرے رشتے داروں کے بارے میں تم مجھے تکلیف پہنچاتے ہو۔ دیکھیے چچازاد بہن تھی، اس کے بارے میں بولے، حالانکہ جو شخص دوزخی ہے اس کے بارے میں بولے تو بھی سرکار کو نہیں پہنچے، سرکار کے اپنی بابا کا کیا ہے۔ بہرحال اس طرح تکلیف دینے کے بہت طریقے لوگوں نے اختیار کیے، اللہ اس کو محفوظ رکھے۔ سچی بات یہ ہے کہ جو آدمی اللہ رسول کو تکلیف پہنچاتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ ہاں یہ کہاں سے قرآن کیا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان میں دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے، وأعد لهم عذابا مہینا، اور اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن سرکار کے نواسے امام حسین شہید ہوئے کربلا، لیکن کچھ نادان لوگ امام حسین کی تائید کرنے کے بجائے وہ جو مخالف تھا اس کو اچھا کر رہے ہیں، تو کیا ہو گیا لوگوں کو ایسا کر کے وہ حضور کی شفاعت کیسے پائیں گے؟ تو یہ ہمارا عقیدے کا مسئلہ ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت رکھنے والی چیز کا، ہر نسبت والی شخصیت کا ادب کرنا ہمارا لازم ہے، اور تکلیف پہنچانے کا کوئی سچا سوچ نہیں سکتا، ڈائریکٹ نہیں ہوتا، انڈائریکٹ۔ ایک صحابی کے بارے میں آیا کہ کچھ لوگ گلے ہوئے تھے، تو حضرت ام المؤمنین بی بی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ڈانٹنے لگی تو کہا کہ تم لوگ رسول اللہ کو برا بھلا کہہ رہے ہو، رسول اللہ کو برا بھلا کیسا کہہ سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تم رسول اللہ کے پیاروں کو برا بھلا کہہ رہے ہو، تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اب یہ تو سرکار کو جو تکلیف پہنچائی تھی، کسی طرح کو تکلیف جو پہنچی تھی اس پر اللہ نے روک لگائی اور فرمایا مومن ہے تو یہ کام نہیں کر سکتا، مومن ہے تو یہ ذرا برابر سوچ بھی کر سکتا، خیال بھی کر سکتا، گمان بھی کر سکتا۔ اب رہا سوال ان لوگوں کے جیسے نہ بنو جن لوگوں نے موسیٰ کو تکلیف دی تھی، تو حضرت موسیٰ کو کیا تکلیف دی تھی اس کے بارے میں بہت سے بات کرتا ہے، بہت سی بات آئی ہے، ان میں ایک بات یہ بھی آئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام عمر میں بڑے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام تھوڑا طبیعت میں نرم تھے بنسبت حضرت موسیٰ، تو معاذ اللہ حضرت ہارون کے جب وفات ہو گئی تو اس وقت کچھ بدبختوں نے آپ کی امت میں سے کہا کہ وہ ہمارے لیے نرم تھے، آپ سخت ہیں، آپ ان کا معاذ اللہ قتل کر دیں۔ بھلے نہیں ہوگا، بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اس برے خیال کو دور کرنے کے لیے ایک معجزہ دکھا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو فرشتے لے کر آئے اور ان لوگوں کو اس وقت تک جب تک یقین نہ ہو جائے کہا کہ کوئی قتل نہیں کیا گیا بلکہ ان کی اپنی نیچرل طبعی وفات ہوئی۔ ایک اور واقعہ اس بارے میں لکھا ہے، سوچنے پر راضی ہو دکھتا ہے لیکن ہے بخاری شریف میں آیا کہ ہمارے دین اسلام حیا کی بدل میں حضور نے تو فرمایا الحیاء شعبۃ
حیا اتنی نہ تھی. چنانچہ آپ نے سنا ہے اس سے پہلے بھی کہ کعبے کے اطراف بھی لوگ بے لباس ہو کر گھوما کرتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بنی اسرائیل قوم تھی ان لوگوں کے پاس بھی نہاتے وقت اپنے جسم کے خاص حصوں کو چھپانے کا کوئی اہتمام نہیں تھا. حضرت موسیٰ چونکہ نبی ہیں، ان کی فطرت ان کی مزاج، تو وہ جب بھی نہاتے تھے اپنے آپ پردہ کرتے تھے. جیسے آج کے زمانے میں ہمام میں گھر بنا دیتے ہیں، ایسا کوئی زمانہ نہیں تھا. بولے آپ مولوی کے پاس کر دیتا آدمی پالو نہا لیتے اور آپ کیسا آپ کے اس طرح اپنے خاص حصوں کو سطر پوشی کر کے نہانے پر ان بدبختوں نے ایک افڑا. ارے ان کے کچھ ہے بھائی، ان کے پاس کچھ ہے بھائی، اسی لیے چھپاتے ہیں. اللہ اب ایسا تو تھا نہیں. آپ مشہور ہونے لگی، تکلیف پہنچانے لگے، آپ ایسا کوئی ہے نہیں. تو بہرحال اس وقت آپ کے بارے میں آئی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آپ کے اس عیب کو، یعنی عیب تو نہیں تھا، آپ کے متعلق جو عیب پوشی کرتے تھے، عیب جوئی کرتے تھے، وہ عیب نکالتے تھے، وہ عیب نہیں ہے یہ بتانا اللہ نے چاہا. تو آپ ایک مرتبہ ایک تالاب کے پاس یا کوئی نہیں تھے، آپ تیرنے کے لیے یا نہانے کے لیے وہاں پہ پردے کے ساتھ نہا رہے تھے. تو اپنے کپڑوں کو آپ نے ایک پتھر پر رکھا اور جیسے ہی آپ نہا کے کپڑے تبدیل کرنے کی غرض سے آئے تو اللہ کی کرنی ایسی کہ وہ پتھر جس پر آپ نے کپڑے رکھے تھے وہ پتھر چل گئے. اب آپ ہیں کہ اپنے آپ کو چھپانے کی بڑی فکر کرتے ہوئے اس کے لیے کپڑے دے، ایک پتھر میں کپڑے دے دے، ایک پتھر پتھر چلا. اب آپ پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہوتے وہ آبادی میں چلے گئے. آبادی میں گیا، آپ تو کپڑوں کی تلاش کر رہے ہیں، لیکن جن لوگوں نے افواہ اڑائی تھی یا جن لوگوں نے بدگمانی کی تھی ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جسم پاک تو بڑا بے عیب ہے. اور جب لوگوں نے دیکھ لیا اور اللہ تعالیٰ نے جو منشا اللہ کا تھا پورا کیا تو پھر وہ پتھر رک گیا. رکتے آپ کوئی کپڑے میں اٹھائے اور آپ نے اپنے خوشی کا پورا خیال کر لیا اور غصے میں آ کر آپ نے پتھر کو لکڑی سے مارا کہ تم نے یہ کیا کیا. اب آپ دیکھیے یہ چیز ہمارے عقل میں سمائے تو پتھر کا چلے گا، عقل میں نہیں آتی. تو جو چیز عقل میں نہیں آتی وہ نبیوں کے بارے میں کہے تو اسی کو معجزہ کہتے ہیں. معجزہ ایک معجزہ نہیں، آپ بات کر رہے ہیں چلے جا. تو یہ سب اللہ کی قدرت ہے. تو اس طرح ہم لوگوں نے حضرت موسیٰ کو جو تکلیف پہنچائی تھی، عیب نکالے تھے، اللہ تعالیٰ کو وہ چیز پسند نہیں آئی اور فرمایا جیسے موسیٰ کے لوگوں نے موسیٰ کے بارے میں عیب بیان کر کے حالانکہ عیب نہیں تھا، تکلیف پہنچائی، ویسے موسیٰ نہیں تھے. ان کے جیسے مت بنو، ان تکلیف پہنچانے والوں جیسے مت بنو، کیونکہ وہ لوگ جو کچھ کہتے تھے نا، وہ لوگ جو کچھ کہتے تھے ان کے کہنے کے تمام باتوں سے حضرت موسیٰ کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے فبرأہ اللہ، اللہ نے ان کو بری رکھا، اللہ نے ان کو پاک رکھا. وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور اللہ کے نزدیک وہ وجیہ، خوبرو، بے عیب اور مقبول خاص بندے حضرت موسیٰ ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے تھرو موسیٰ علیہ السلام تصدیق کر کے اللہ تعالیٰ حضور کی شان بیان کر رہا ہے. اب پتہ یہ چلا کہ کسی نبی کے بارے میں بھی کوئی اگر
رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ آپ نے جو تعریف توصیف نعت لکھی ہے میں ایک موقع پر آپ نے عرض کیا سرکار سے سرکار احسن منك لم تر قط عيني واحسن منك لم تر قط عيني یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا وہ اجمل من کلم تلد النساء اور کسی عورت نے آپ سے زیادہ حسین کسی لڑکی کو جنم ہی نہیں دیا اس کے بعد کا جملہ فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں سرکار سے خلقت مبرأ من كل عیب آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں آپ ہر عیب سے پاک تخلیق کیے گئے ہیں بنائے گئے ہیں کانک قد خلقت کما تشاء گویا کہ آپ ویسے تخلیق کیے گئے ہیں جیسے کہ آپ کی مرضی تھی اب یہاں ایک سوال بعض لوگ کرتے ہیں کہ بھئی اس میں تو بے عیب ہو گئی سرکار تو کیا سرکار بے عیب ہوئے تو اللہ کے برابر نہیں ہوتا سرکار سوال تو آپ دیکھیں حضرت حسان بن ثابت شاعر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کے سامنے ہی کلام سنایا اور اس کو سمجھنے کی بات ہے اللہ کے برابر کوئی نہیں کر رہا ہے بلکہ آپ کہہ رہے ہیں آپ بنائے گئے آپ تخلیق کیے گئے ہیں بے عیب تو بے عیب تخلیق کیے گئے میں مطلب آ گیا کہ جو تخلیق کیا جاتا وہ خدا نہیں ہوتا جو بنایا جاتا وہ خدا نہیں ہوتا خدا تو وہ ہے جو کسی کے بنانے سے نہیں بنا وہ اپنے آپ ہے ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور حضور وہ ہے جو اللہ کے بنانے سے بنا تو خالق تو بے عیب ہے لیکن اس خالق نے اپنی کائنات میں ہر سے ہر ایک سے سب سے اونچا مرتبہ اپنے محبوب کو دیا اور فرمایا کہ اے محبوب آپ کو ہم نے برہان بنایا قد جاءکم برہان من ربکم اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ بے عیب ہے اور اس نے اپنے حبیب کو بے عیب تخلیق فرمایا ایسا بولو کیا لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کی میری باتیں کرتے ہیں حضرت موسیٰ کا وہ مقام ہے سرکار کی کیا شان عظمت ہے اس کے بعد کی دعائیں میں دل سنا دیتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ سے ڈرو تقوی وقولوا قولا سدیدا اور جب بولو تو ٹھیک ٹھیک بات کرو سیدھی سیدھی بات کرو گھما پھرا کے الٹ نہیں آپ کو یاد ہے یہ آئے نکاح کے موقع پر حضور نے پڑھی گئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اللہ سے ڈرو ایمان والو اور جب بات کرو تو ٹھیک ٹھیک بات کرو مضبوط بات کرو اور درست بات کرو اس میں ہیر پھیر الٹ یا کسی کو دھوکہ دینے کی چکر یا کسی کو کچھ کہہ کر کچھ پتہ نہیں چکر نہیں ایسا نہ کرو اگر تم سیدھی سیدھی بات کرو گے اسٹریٹ فارورڈ رہ کر یصلح لکم اعمالکم تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست فرما دے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور پھر کرم یہ ہوگا کہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فقد فاز فوزا عظیما اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی کامیابی پیسہ دولت مال کا زیادہ ہونا نہیں ہے کامیابی اونچی اونچی عمارتیں ہونا نہیں ہے کامیابی یہ ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو جائے اطاعت گزار بن جائے اوبیڈینٹ ہو جائے جو کرنے کا حکم دیا وہ کرے جس سے روک دیا وہ رک جائے بس یہ تو اطاعت پوری اپنی زندگی پر محیط ہے کہ ہم جو بھی کام کریں چاہے وہ خوشی کا
اعلیٰ مرتبہ اگر کسی کا تھا تو آپ دیکھتے ہیں کہ سرکار کے پیارے صحابہ حضور کی کیسی اطاعت کرتے تھے، جو بولے حاضر، سر جھکا دیتے تھے، اور اس مثال کا کیا پوچھنا کہ ویسی کوئی اور مثال نہیں ہو سکتی۔ اس لیے سرکار بار صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نہ صرف دیدار کیے، صحبت پائے، ایمان لائے، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان، ان کی عظمت بہت بڑی ہے۔ بہرحال اپنی گفتگو کو ہم سمیٹتے ہوئے، کیونکہ وقت سے آنے میں بڑی دیر ہو گئی، اس میں ٹیلیفون کے پاس کافی بہت فسادی ہے پھر کیا نام، تو آج کی ان آیات میں جن باتوں سے آپ واقف ہوئے ان پر ایک نظر پھر تیزی سے ڈال دیں۔ ان لوگوں کے ساتھ مطلب آپ کی زبان، آپ کے عمل، آپ کے لباس، آپ کے طور طریقے انداز سے اس بات کی آپ کو ہم کو کوشش کرنا ہے کہ رسول پاک کو تکلیف نہ پہنچے، حضور کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر کوئی ایسا ہوگا تو ہم نے یاد اور مثال دی موسیٰ، اب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تو ختم ہو گیا، لیکن ان کا ذکر قرآن میں آیا ہے اور ان کو اس طرح اس سے بعض نتائج حاصل کیے ہیں علماء نے کہ اس زمانے میں تو ہوتا تھا، آج بھی اگر کوئی بندہ نہانے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ اپنے جسم پر کم سے کم کمر سے لے کے پاؤں تک، گھٹنوں تک کوئی کپڑا ڈال لے، کھلے آپ اگر نہا رہا ہے۔ ہاں اگر کوئی بند حمام میں نہا رہا ہے تو اس کے لیے پھر بھی گنجائش نکل سکتی ہے پوری طرح بے لباس میں نہانے کی، لیکن ویسے وقت میں قبلے کی طرف رخ یا پیٹ کرنے سے احتیاط کرنا چاہیے اور کھڑے رہ کر نہانے کے بجائے بیٹھ کے نہانا چاہیے، مگر صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ اپنے جسم پر کوئی نہ کوئی کپڑا رکھ لیں، اس کے ذریعے نہانے کا اہتمام کریں۔ اور پھر یہ بات قابل غور بھی ہے اور شکر کرنے کے لائق ہے کہ اس امت پر اللہ کا بڑا فضل کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو حضور کے ذریعے حیا کی چادر عطا فرمائی، اور حیا سرکار فرماتے ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان، اسی لیے سرکار پاک علیہ السلام کی صحبت میں رہنے والے صحابہ میں بھی حیا، اور آپ کو بتاؤں ایک تو وہ ہے کہ جن کو ہم کامل الحیاء والایمان کہتے ہیں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور آج کے دور میں سختی کے ساتھ اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم بے حیاء کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بے حیاء بہت بری چیز ہے، آپ دیکھیے ماشاءاللہ یہاں تو خدمت سے کے روایت باہر ہم کالج وغیرہ میں دیکھتے ہیں لوگ جو ہے اپنے اچھے خاصے پینٹوں کو پھاڑ کر آگے سے پیچھے سے اپنے ران کو دکھا رہے ہیں، ران نہیں دکھا سکتا ہے، گھٹنوں تک مرد آدمی کے لیے اپنے جسم کو چھپانا لازم ہے، ضروری فرض ہے، کیا بے حیائی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آج کل پتانی شادی چکی ہے، ہمارے بہت سے نوجوان حضرات بھی ایسا پینٹ پہن رہے ہیں کہ جو پینٹ ان کی سطر کو شیریں کر رہا، پیچھے سے اتنا چھوٹا ہے کہ وہ ذرا سا جھک جائیں یا وضو کے لیے بیٹھے جھکے تو ان کی سطر کو ہٹ جاتی ہے، بے صدری ہونے لگتی ہے، نماز میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب بری بات ہے، اس سے شیطان خوش ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، فرشتے چلے جاتے ہیں بے حیائی میں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آپ میں کرم فرمائے اور ہر کام میں تقوی اختیار کرنا ہے، ساتھ ساتھ جب بھی کوئی معاملہ ہو، کوئی بات چیت ہو، سیدھی سیدھی اس میں فائدہ ہے، دونوں پارٹی کو بات کرنا اور کہا اگر تم سیدھی بات کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے عمل درست کرے گا، عمل ٹھیک کر دیں گے، ٹینشن نہیں ہوگا، آرام سے سکون سے زندگی گزار سکیں گے، اور وقت کو سکے گا وہ یا پھر اللہ تعالیٰ ہمارے
گناہوں کو بھی بخش دے گا. اور جس کسی نے اللہ رسول کی فرمانبرداری کی، بس اس کو پکڑ لو صاحب لازم پڑھو اللہ رسول کی فرمانبرداری. جو اللہ رسول کے سامنے جھکتا اللہ اس کی لعنت لیتا، وہاں جھکانے نہیں دیتا. اب جو اللہ رسول بدل چھوڑ دیتا وہ در بدل کر دیتا اور اس کا معاملہ بگڑ جاتا. آج کی گفتگو اور استقرار کے حوالے سے ہم یہ روکتے ہیں. اب انشاءاللہ گھر سے بات سماعت کر لیجیے اور لیجیے. عن ابي هريره رضي الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر يقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له. دیکھیے آپ کو یاد ہے کہ حضرت ابو ہریرہ مشہور صاحب وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات جب رات کا تیسرا حصہ رہتا ہے، حین یبقی ثلث الليل الاخر، رات کا آخری حصہ جب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان کی طرف تجلی فرماتے ہیں اور خود اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں من یدعونی، کون ہے جو مجھ سے مانگے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں. کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کی طلب کو پورا کروں. کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس سے مغفرت عطا کروں. آپ سنے ہوں گے کہ شب برات کے موقع پر رات بھر اس طرح کی سنائیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، لیکن ہر رات کیا ہے؟ اب رات کا آخر پر ایسا حساب لگائیں گے اسی وقت کو تہجد کا وقت ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ تہجد کے وقت میں بڑی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور تہجد کا وقت رات کا آخری پہر. ہمارا رات کا آخری پہر کیا کریں گے؟ یہ ہماری رات کا مغرب ہو رہی ہے تقریباً 6 بجے قریب اور فجر بھی ہو رہی ہے 6 بجے قریب. تو آپ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیجیے. 12 گھنٹے 4 گھنٹوں کو تقسیم کر دیجیے. 6 سے 10 تک 10 11 12 1 2 بجے تک دوسرا حصہ کرنا ہے. 2 بجے سے رات کے 2 بجے سے فجر کے قریب تک کا جو حصہ ہے وہ تیسرا حصہ ہے. اگر فرض نمازوں کے ٹائم کے ساتھ کوئی بندہ تہجد پڑھنا چاہے اس کے لیے یہ کہ 2 رکعت سے پڑھا جائے. 2 رکعت سلام پہ اور 2 کر کے 4 پڑھ سکتے ہیں، 6 پڑھ سکتے ہیں، 8 پڑھ سکتے ہیں. حضور کا امام شریف تھا کہ 8 پڑھا کرتے. لیکن اس سلسلے میں یہ یاد رہے کہ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اگر خدا نہ خواستہ نیند لگ گئی اور فجر گول ہو جائے، فجر چھوٹ جائے تو نفل کے چکر میں فرض کو نہیں چھوڑا جا سکتا. اس کا خیال رکھا جائے. بہرحال یہ حدیث مبارکہ ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں فقہی مسائل کے درمیان میں آگے کوئی سوالات ہیں؟ سوالات ہیں نہیں. اگر فجر میں بغیر سنت پڑھے ہی جماعت میں کر لیں تو فرض نماز کے بعد سنت پڑھ سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے اس بارے میں اس سے پہلے بھی شاید میں عرض کیا تھا کہ فجر کی نماز میں دوسرے حضرات کے لیے حنفی کے علاوہ شافعی وغیرہ حضرات کے لوگ فجر جلدی پڑھتے ہیں. جیسے آج کل کے حساب سے دیکھا جائے تو نماز فجر کا ٹائم شروع ہوا ہے 5:25 سے 5:30 اور 5:30 سے 6:30 تک. تو ان لوگوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ لوگ اتنے ٹائم پڑھ لیتے ہیں 5:30 سے نماز پڑھ لیتے ہیں 5:45 بجے ختم. ہم لوگ تو 6 بجے کے بعد 6 بجے یا 6:05 6 بجے
یا 6-5 فٹ ہم ٹھہریں، کیونکہ ہمارے احناف کے طریقے کے مطابق فجر کی نماز آخری وقت پڑھتے ہیں، یعنی سورج نکلنے سے ذرا پہلے وہی نماز ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایسے میں سنت فرض کے بعد پڑھنا ہمارے لیے منع ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سنت فرض سے پہلے پڑھیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ بہتر ہے اپنے مقام پر گھر پر وضو کر کے سنت پڑھ کے نکلیں، فجر کی سنت پڑھ کے آئیے مسجد کو۔ اور بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی سنت گھر میں پڑھ کے فجر کو نماز پڑھتا ہے تو یہ خاتمہ بالخیر ہونے کا ایک عمل ہے۔ خیر، تو اس طرح سنت اگر وہاں گھر میں نہیں پڑھے مسجد میں آئے تو 2 صورتیں ہوں گی، یا تو جماعت ٹھہرنی ہوگی یا ٹائم ہوگا۔ ٹائم ہے تو پڑھ کے جماعت میں شامل ہونا ہے، ٹائم نہیں ہے جماعت ٹھہر گئی تو آپ دیکھیں گے کہ امام صاحب ابھی ابھی شروع کیے یا ان کی نماز آخری میں رہی۔ اگر ابھی ابھی شروع کیے تو آپ بازو کھمبے کے پیچھے دیوار کے پیچھے 2 سنت پڑھ لے کے آگے شامل ہو سکتے ہیں۔ ظہر اثر کو شامل نہیں کر سکتے صاحب، ظہر اثر شامل نہیں کر سکتے، صرف فجر میں ہی آپ سنت پڑھ کے آنے تک امام صاحب کی نماز لمبی رہتی، چلتے رہتی، آپ آگے شامل ہو جا سکتے ہیں۔ لیکن آپ ایسے وقت میں آئے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ وہ چل رہی نہیں چل رہی، آپ سنت پڑھتے رہ گئے اور سلام پھیر دیے تو یہ کام غلط درست نہیں۔ تو آپ دیکھیں، معلوم کریں، اندازہ کریں کہ کیا امام صاحب کی نماز ہونے تک آپ 2 سنت پڑھ کے جا سکتے ہیں کیا؟ اگر 2 سنت پڑھ کے جا سکتے ہیں تو جائیں، لیکن آپ ایسے وقت میں آئے امام صاحب خیر میں بیٹھے تیار ہیں، آپ نماز سنت نہیں پڑھ سکتے کیونکہ جماعت ہے۔ اب اس کے بعد وہ سلام پھیر دیں گے، آپ دوسرے 2 رکعت فرض پوری کریں گے، سنت نہیں کریں گے۔ اس سنت کو کب پڑھیں گے؟ سلام کرنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پڑھنا منع ہے۔ پھر کیا کریں؟ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو وہیں بیٹھ جائیں، ذکر اذکار کرتے ہوئے، سورج نکل جائے اور اس کے بعد 20 منٹ کا جب ٹائم گزر جائے، اشراق کا جب ٹائم ہوتا جب آپ سنت پڑھ سکیں۔ اگر نہیں پڑھ سکے پھر آپ کے لیے صاف۔ تو یہاں پر کوئی سوال کیا گیا سنت پڑھ سکتے ہیں کیا؟ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے کے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، پہلے پڑھنا یا سورج نکلنے کے بعد؟ اس کے بعد ایک شخص کے سوال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہ کرنے کی وصیت فرمائی، بار بار سوال پر یہی بات ارشاد فرمائی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ اس مسئلے کو واضح کریں اور بتائیں کہ کس طرح غصے کو بھی بہت سی خرابیوں کو دور کریں۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی سوال تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ ایک ہے غصہ جو خرابی کا باعث ہے۔ کبھی کبھی غصہ ایمان کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی حضور کی سیرت پاک کو پڑھے تو حضور کو غصہ کب آتا تھا؟ جب اللہ کے کلام کی، اللہ کے رسول کی، نبوت کی، رسالت کی کوئی گستاخی کرے تو سرکار غصہ، اپنے لیے کبھی سرکار اپنے معاملات کے لیے کوئی ناراض نہیں ہوتے تو ناراضی سرکار کی اللہ کے لیے۔ اگر کوئی اللہ رسول کی شان کو گستاخی کر رہا ہے اور ہم جو ہے نہیں غصہ ٹھنڈا رہنا ہے تو کہ خالی بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارا ایمان کا تقاضا ہے کہ ایسے معاملات، لیکن ذاتی معاملات میں غصے سے نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ اور خاص طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ غصے میں انسان کبھی آگے سے باہر نہیں جاتا ہے، اس لیے غصے کو پی جانے کا مطلب یہ ہے سرکار نے شاید تھوڑا غصہ آیا کیا کرو، یہ شیطان کی طرف سے پانی پی لینا چاہیے، وضو کر لینا، کھڑے ہیں بیٹھے ہیں لیٹ جائیں، غصہ ٹھنڈا ہوتا۔ اور ایک بات تجربے کی، اگر آپ کسی مقام پر غصہ ہے تو وہاں سے نکل جائیں، کسی سے بات کرتے غصہ آپ خاموش بیٹھ کے نکل جائیں، آپ بات کرتے رہیں گے وہ صبر دے رہے گا، اور غصہ ہی ہے
طلاق، فلاں، قتل، غارت دری، بعد میں افسوس سے کیا کریں؟ تو اس لیے اس سے مذمت آئی اور اس کو بھی کرنا چاہیے. اور غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ عام طور پہ آپ سنتے ہیں روزے میں کچھ کھا بھی نہیں سکتے، روزے میں غصہ پی سکتے، اس سے روزہ نہیں ہوگا. یہ وہ چیز ہے جس کو پینے سے روزہ نہیں ہوگا. لا يمكن أن تعطيه من دنيا کی موجود ہے. اس حدیث پر عمل معاشرتی زندگی پر کس قدر انداز ہو سکتا ہے؟ کیا اس لفظ اخی میں کافر کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے؟ اگر جواب ہم یہاں تو اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے یہ سوال پہلے اس کا ترجمہ سنایا تھا. سرکار نے ارشاد فرمایا تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز نہ پسند کرے جو خود کے لیے پسند کرتا ہے. دیکھیے صاحب یہ تو سرکار پاک علیہ السلام کا ارشاد بہت وسیع معنی دیے ہوئے ہیں، لیکن آپ معاشرتی زندگی میں کبھی بھی کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرنا آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا، چاہے وہ مومن ہو کافر ہو، خود مومن کرے اور خود کافر. اس لیے بہت آسان ہوتا ہے اگر آپ دوسروں کو اپنی ضروریات پر ترجیح دیتے ہیں تو لازم ہے اس کے دل میں آپ کے بارے میں محبت پیدا ہوگی. آپ جس مذہب سے تعلق اس مذہب کے بارے میں اس کا خیال درست ہوگا. ہاں لیکن ہر چیز کی لمٹ ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک لیول ہوتا ہے. اس دنیا پر ہر آدمی ہر سچویشن میں غور کر سکتا ہے کہ میرا یہ کرنا کیسا ہے، میرا وہ کرنا کیسا ہے. اور اگر اس میں مومن کے ساتھ غیر مومن کے بارے میں بھی ہم ایسا سمجھتے ہیں اچھا ہے، مگر جو لوگ نقصان پہنچانے والے، جو لوگ ہماری جڑ کاٹنے والے ہیں، ان کے ساتھ بھلائی کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کے کریے تاکہ میں ایسا نہ ہو کہ اس کا غلط اثر پڑے. اس کے بعد ایک سوال ہے مسجد یا مدرسے کی خدمت مشاہدہ یہ بغیر کرنے سے ثواب ہے یا نہیں؟ دیکھیے اس کا یہ مطلب ہوگا کہ یہ بغیر کرنے میں ثواب ہوگا، تو اگر کوئی نظرانہ لے کے کرتا ہے تو اس میں ثواب نہیں ہوگا، یہ مطلب ہوگا اس کا. تو یہ بات یاد رکھیے کہ آپ مسجد کی جو بھی خدمت کریں گے، خواہ وہ امام بن کے ہو، خواہ وہ مؤذن بن کے ہو، خواہ وہ جادو کش بن کے ہو، خواہ وہ مدرسے کے استاد بن کے ہو، ان تمام ترجیحوں کے لیے اپنی نظر آئے. خواہ سیکریٹری یا پریزیڈنٹ بن کر یا ممبر بن کر ہو، ہر خدمت مسجد کی اللہ کے پاس ثواب کے مستحق ہے. اب یہ ہے کہ کون کس نیت سے وہ کام کرتا ہے. اگر نیت میں خرابی ہے تو انما الاعمال بالنیات، ورنہ تنخواہ جو ہوتی ہے نا وہ مسجد کی خدمت کی تنخواہ نہیں، امام کی تنخواہ نہیں، مؤذن کی تنخواہ نہیں. مؤذن کی یا امام کی وہ مسجد کی خدمت ہے، مسجد اگر معاملہ نہیں ہو. صحیح بات ہے کہ امامت یا دوسری خدمات دینی ان کا کوئی معاوضہ سوائے اللہ کے دے نہیں سکتا. ہاں ان کا جو وقت یہاں مقرر ہے، جو وقت انہوں نے یہاں فکس کر دیا ہے، اس وقت کے نذرانے کے طور پر دیا جاتا ہے. ورنہ نہ قرآن پڑھانے کا کوئی نذرانہ معاوضہ دے سکتے ہیں، نہ نماز کا کوئی. اور جب اس طرح کا عمل دور صحابہ سے ہو چکا ہے، ہاں اگر کوئی ماشاءاللہ سے اس کی آمدنی کے ذرائع بہت ہیں، کوئی دوسرے ذرائع سے اس کو اچھی آمدنی، وہ اگر بغیر وہاں سے نظرانہ لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں، ایسے لوگ بھی بہت سے لوگ ایسے ان کی اللہ کے پاس قدر و منزلت زیادہ ہوگی. لیکن اگر وہ کام کرتے وقت اگر کسی کو
اور ٹائم تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، تو تب بھی انہوں نے اپنا جو کام ارادہ کیا تھا کام کر دیا۔ ہم لوگ کو تم یہ کیا کریں حضور کی خدمت میں جب یہ بات آئی تو سرکار بہت اور پوچھے کہ ایسا کیوں کیا تم نے؟ سرکار وہ تو ڈر کے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ ہاں حضور فرمائے کہ پڑھ تو رہا تھا نا، سرکار اس کے دل سے نہیں پڑھ رہا تھا۔ حضور فرمائے کیا تم اس کے دل میں گھس کے نہیں گئے؟ تو بھائی نیتوں کا تعلق تو اللہ جانتا ہے، اللہ بندے کے بیچ میں۔ اس طرح ہمارے ان معاملات میں نیتوں کا دار ہے، جو کام کرنا چاہتے ہیں بے شک کر سکتے ہیں، لیکن جو خدمت میں آپ دے رہے ہیں ان لوگوں کو اگر بے فکر کر دیا جائے تو ان کی اس معاملے میں خدمت بہتر ہو سکتی ہے، اور نہ ادھر بھی بھاگی ادھر بھی بھاگی صاف جگہ دیجیے وہ بولے نا میں کچھ لیتا کرتا میں کچھ نہیں چاہیے اچھی بات رکھیے۔ اب ہم کبھی آ رہے ہیں کبھی نہیں آ رہے ہیں، کبھی ٹائم پہ آ رہے ہیں کبھی 10 بجے آ رہے ہیں کبھی 10 منٹ لیٹ آ رہے ہیں، ہمارے جہاں میں آپ مانگو تو کیا جائے ایسے بہت سے لوگ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب پر ایک توفیق عطا فرمائے۔ اماموں کو مقرر کرنے کا خلفاء راشدین کے زمانے سے اسی طرح چھوڑ چکا، کیونکہ ہر آدمی کی امامت کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اس لیے ائمہ کے نام کو مؤذنین کو آپ کو معلوم ہے پچھلے درس میں آپ سنا حضرت شیخ الاسلام امام مولانا فاروق رحمۃ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک نصاب اہل خدمت شرعیہ مقرر فرمایا، یعنی ترتیب دے کر اختیار کا اختلاف فرمایا۔ اہل خدمت شرعیہ کیا ہے؟ سلیبس وہ نصاب اہل ان لوگوں کا جو خدمت انجام دیتے ہیں، کس کی شرعی خدمت، امام، خطابہ، مؤذن، ملا، قاضی، خطیب، یہ سب دینوں سے لے کے احکام کو سمجھانے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک منصب دیا ہے تو ان کی خدمت کے ساتھ ساتھ ان کی اللہ تعالیٰ کے پاس قدر منزلت بھی ہے، اور اس میں نیتوں کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو اخلاص قبول فرمائے، کہنے سننے کے دوران ہم سے جو کمی کوتاہی لفظ خطا ہوئی ہے اسے معاف فرما دیں، اور ہماری اس طرح قرآن پاک کی بارے میں یہ نشست کو اپنی بات کا قبول فرما، ہمارے نیتوں کو درست فرما دے، اخلاص کی دولت عطا فرما، اور جن جن لوگوں نے ہمیں جو دعاؤں کے لیے آئے ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں ہمارے دعا قبول فرما، ہم سب کو اسلام پر قائم رکھ، استقامت نصیب فرما، اور رب العالمین اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے جو ظلم و ستم کے سلسل واقعات ہم سے رہے ہیں، یا اللہ اہل ایمان کی جان مال عزت و اللہ کو جائیداد کی حفاظت فرما، مساجد و مقابر کی خانقاہوں کی مدارس کی حفاظت فرما، اور ہم کو ایمان پر موت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ نور عاشقین سیدنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ